واضح اور پر اسرار آواز آئی، زمزم کھودو۔ وہ گہرائی میں کھودتے رہے اور گہرا، پھر اچانک پاک پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ پکار اٹھے، اللہ اکبر! انہیں زمزم مل گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھیں گے، جنہیں اللہ نے ہر دل کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر قوم اور ہر اس روح کے لیے جو ہدایت کی تلاش میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلتا، غار میں وحی نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے کسی ایک دل کو چھونے سے پہلے، اللہ راستہ تیار کر رہا تھا۔ مکہ کی مقدس وادی میں، ان پہاڑوں کے نیچے جو وقت کے محافظ بن کر کھڑے تھے، ایک قدیم امانت تھی جو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی۔ ریت کے نیچے چھپا ہوا ایک کنواں، ایک دادا جنہیں غیبی دریافت کے لیے چنا گیا، ایک عہد جو خود تقدیر نے لکھا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے کہانی کی تشکیل تھی، اس سے بہت پہلے کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے ساتھ آئیے زمزم کی وادی کی طرف لوٹتے ہیں، جہاں نبوت سے پہلے رحمت جاری ہوئی اور جہاں اللہ کی تدبیر نے روشنی کی پہلی نشانیاں ظاہر کیں۔ عام الفیل کے بعد مکہ کی وادی میں سکون لوٹ آیا۔ وہ گھر جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، محفوظ رہا، اور قریش کے لوگ اس معجزے کے بارے میں دبی آواز میں باتیں کرتے تھے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے درمیان ایک ایسا شخص چلتا تھا جس کا وقار اس مقدس امانت کے برابر تھا جو وہ اٹھائے ہوئے تھے، عبد المطلب بن ہاشم، کعبہ کے متولی اور جلد ہی اس کے سائے تلے دبی ہوئی رحمت کو دوبارہ دریافت کرنے والے۔ ایک رات کعبہ کے پہلو میں حجر میں عبد المطلب سو رہے تھے کہ خواب میں ایک آواز نے انہیں پکارا، طیبہ کھودو۔ وہ بیدار ہوئے اور پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ خاموشی۔ اگلی رات آواز آئی، برہ کھودو۔ برہ کیا ہے؟ خاموشی۔ تیسری رات آواز آئی، المزنونہ کھودو۔ المزنونہ کیا ہے؟ پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر چوتھی بار واضح اور پراسرار آواز آئی، زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ جواب آیا، ایک ایسا کنواں جو کبھی خشک نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ حاجیوں کو پانی فراہم کرتا رہے گا۔ انہیں اس کی نشانیوں کی طرف بھی رہنمائی کی گئی، اس جگہ کے قریب جہاں قریش دو بتوں کے درمیان اپنے قربانیاں ذبح کرتے تھے، ایک ایسی جگہ پر جہاں چینٹیوں کا سوراخ ہے اور گندگی اور خون کے درمیان نرم مٹی موجود ہے۔ وہ ایک ایسے دل کے ساتھ بیدار ہوئے جو خوف اور عزم کے درمیان لرز رہا تھا۔ زمزم، اسماعیل علیہ السلام کا کنواں، نسلوں پہلے جرہم نے چھپا دیا تھا، اب اللہ اسے ظاہر کرنے کے لیے ان کی رہنمائی فرما رہا تھا۔ صبح سویرے اپنے بڑے بیٹے الحارث کے ساتھ عبد المطلب نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں صرف مٹی ملے گی۔ وہ کھدائی کرتے رہے، گہرا اور گہرا، یہاں تک کہ ان کا اوزار پتھر سے ٹکرایا اور صاف پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ اکبر! وہ پکار اٹھے، ان کی آواز قدیم دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ انہیں زمزم مل گیا تھا۔ ہنسی شور و غل میں بدل گئے۔ قبیلوں نے شور مچایا، یہ ہمارا کنواں ہے، اسے ہمارے ساتھ بانٹیں۔ لیکن عبد المطلب نے نرمی مگر مضبوطی سے جواب دیا، اللہ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے، اس نے مجھے اس کی جگہ دکھائی۔ جھگڑا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ اس معاملے کو شمال میں ایک بوڑھے کاہن کے پاس لے جانے پر راضی ہو گئے۔ بنجر زمین کے پار ایک قافلہ روانہ ہوا، وہ ویران راستے جو غافل لوگوں کو نگل جاتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، اشکیزے خالی منہ، پیاس نے ان کے حلق پکڑ لیے اور موت قریب آ گئی۔
ان کے چہروں پر مایوسی دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، ہم اپنی جانیں ریت کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنی قبر خود کھودے تاکہ موت آنے پر تمہارے ساتھی تمہیں دفن کر سکیں، لیکن میں بیٹھا رہوں گا، اپنے رب کو پکاروں گا، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ انہوں نے قبریں کھودیں اور بیٹھ گئے، انجام کا انتظار کرنے لگے۔ پھر عبد المطلب اٹھے، اپنے اونٹ کی طرف بڑھے اور اس پر سوار ہو گئے، اور اسی لمحے اللہ کی رحمت سے ان کی سواری کے کھر کے نیچے سے ایک چشمہ ابل پڑا۔ صاف اور میٹھا پانی تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ انہوں نے تکبیر کہی، پانی پیا، وضو کیا اور قریش کو دعوت دی، آؤ پیو اور اپنے مشکیزے بھر لو، اللہ کی قسم اسی نے ہمیں پلایا ہے۔ ان کے دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، جس نے اس ویرانے میں پانی کے لیے تمہاری رہنمائی کی، اسی نے حرم میں زمزم کے لیے تمہاری رہنمائی کی۔ حق تمہارا ہی ہے، ہم آپ سے دوبارہ جھگڑا نہیں کریں گے۔ وہ مکہ واپس آ گئے اور زمزم کی نگرانی، حاجیوں کی سقایا عبد المطلب اور ان کے خاندان کا اعزاز بن گئی۔ جب کنواں دوبارہ جاری ہوا تو لوگوں کو وہ خزانے یاد آئے جو جرہم نے کبھی اس احاطے میں دفن کیے تھے۔ کنویں کی صفائی کے دوران عبد المطلب کو سونے کے 2 ہرن، عمدہ زرہ بختر اور تلواریں ملیں۔ قریش نے اس میں حصے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کر کے اپنے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا، اپنے لیے، قریش کے لیے اور کعبہ کے لیے حصے مقرر کیے۔ پیر کعبہ اور قریش کے نام نکلے۔ چنانچہ سونے کے ہرنوں کو پگھلا کر دروازے پر چڑھایا گیا اور ہتھیاروں کو نذرانے کے طور پر لٹکا دیا گیا۔ اس طرح گھر کو آراستہ کیا گیا اور زمزم کا پانی اللہ کے مہمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تاہم جب زمزم پہلی بار کھلا تو عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا، اور وہ ایسی نسل کے خواہش مند تھے جو حرم کی حفاظت کر سکے اور حاجیوں کی خدمت کر سکے۔ اسی تڑپ میں انہوں نے منت مانی، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو جوانی کو پہنچے تو میں تیری خاطر ان میں سے ایک کی قربانی دوں گا۔ برسوں بیت گئے، اللہ نے دعا قبول کی، ان کے بیٹے توانا ہوئے، تعداد میں 10 اپنے والد کے چہیتے تھے۔ منت پوری کرنے کا دن آ گیا۔ انہوں نے کعبہ کے سامنے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ہر ایک کا نام تیروں پر لکھا، جیسا کہ اسلام سے پہلے کے دور کا رواج تھا۔ انہیں بت کے سامنے لایا گیا جس کا مجاور قرآن اندازی کرتا تھا۔ دل دھڑکنے لگے، تیر نکالا گیا اور اس نے سب سے چھوٹے اور پیارے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی خوبصورتی، پاکیزگی اور نرم مزاجی کے لیے مشہور تھے۔ لوگوں کی سانسیں رک گئیں، ان کے بھائی بے زبان کھڑے رہ گئے۔ عبد المطلب کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن وہ اپنی منت سے پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ قریش احتجاجاً اٹھ کھڑے ہوئے، رک جائیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے انہیں ذبح کر دیا تو لوگ آپ کی مثال کی پیروی کریں گے، کوئی بیٹا محفوظ نہیں رہے گا۔ کوئی اور فیصلہ تلاش کریں۔ عورتیں رونے لگی۔ ان کے چچاؤں نے التجا کی۔ ایک مجلس نے یثرب، جو کہ المدینہ تھا، یا شمال میں کسی دانا خاتون سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سفر کیا اور اسے پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا، لڑکے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کرو، یہ چلاؤ۔ اگر قرآن لڑکے کے نام نکلے تو 10 اونٹ مزید بڑھاؤ اور دوبارہ قرآن ڈالو، اور تب تک اضافہ کرتے رہیں جب تک کہ فدیہ اونٹوں پر نہ آ جائے۔ وہ مکہ واپس آ گئے۔ محافظ نے قرآن ڈازا، عبداللہ یا 10 مٹھ۔ تیر عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ انہوں نے 10 اور اونٹ بڑھا دیے، 20 اونٹ۔ دوبارہ قرآن عبداللہ کے نام نکلا، 30، 40، 50۔ ہر بار تیر نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ تعداد 100 اونٹوں تک پہنچ گئی۔ ایک بار پھر قرآن ڈالا گیا اور اس بار تیر اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اللہ اکبر! وادی نے سکون کا سانس لیا۔
عبد المطلب نے بدقسمتی کی پرانی عادت کے خوف سے کہا، یقین کرنے کے لیے دوبارہ قرعہ ڈالو۔ انہوں نے دوسری اور تیسری بار قرعہ ڈالا اور ہر بار فدیہ اونٹوں پر ہی نکلا۔ پھر انہوں نے حرم میں پورے 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو بھی انسان یا جانور سے گوشت روکنے سے منع کر دیا۔ یوں اللہ کے حکم سے عبداللہ بچ گئے، اس ہستی کے والد جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون ملنے کے بعد لوگوں نے عبد المطلب سے ان کی منت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے صرف کعبہ اور جاری کنویں کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو رب صحرا میں پانی تک رہنمائی کرتا ہے وہ ایک نسل کی 1000 آزمائشوں میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ برسوں بعد جب عبداللہ کے بیٹے پر وحی چمکی تو ایسی آیات نازل ہوئیں جو اس کہانی میں پہلے سے لکھی گئی رحمت کی بازگشت تھیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آنے والا وقت آپ کے لیے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور آزمائش کے بعد سکون کی ایک اور یاد دہانی میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ زمزم ایک خواب اور ایک قدال کے ذریعے دوبارہ جاری ہوا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں میرے ساتھ شامل ہوں، جیسے جیسے ہم اس ہستی کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لیں گے جن کی پرورش، محبت، محرومی اور الہی تحفظ کے ساتھ ہوئی، یہاں تک کہ دنیا کو احساس ہو گیا کہ وہ حقیقت میں کون تھے۔ صلی اللہ علی محمد۔